رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام شورا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ صدر محفل جناب شہید کوثر صاحب، میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب ذکی طارق صاحب، جناب فاروق عادل صاحب، جناب فہیم فاخر صاحب، جناب شکیل رودولوی صاحب، جناب کاوش رودولوی صاحب، جناب عمران علی آبادی صاحب، جناب اسلم سیدن بوئی صاحب، جناب وقار کاشف صاحب، جناب سلیم ہمدم صاحب، جناب ملک نور عین صاحب، جناب سلیم تابش صاحب، جناب عقیل ضیاء صاحب، جناب عظیم علی آبادی صاحب، جناب علیم کشش صاحب، جناب مجیب رودولوی صاحب، جناب ماسٹر محمد علی رودولوی صاحب، جناب نثار رودولوی صاحب، جناب جنید علی آبادی صاحب، جناب آفتاب جامی صاحب، جناب شمیم اسلم سیدن پوری صاحب۔ میں تمام شورا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں تاکہ آج کے اس مشاعرے کے حسن میں اضافہ ہو اور اس کی کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں آپ سے بھی بڑے ادب کے ساتھ میں التماس کر رہا ہوں کہ آگے کرسیوں پر تشریف لائیں۔ یہ کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ رودولو کی سرزمین ہے اور یہاں شاعری کی حفاظت کیسے ہوتی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ محافظ ہیں، آپ پاسبان ہیں، آپ امیر ہیں، آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رودولو جس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، یہاں کا جو ادبی حلقہ ہے یا ادب کو سراہنے اور اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں اور قابل مبارکباد بھی ہیں۔ اس لیے جو بھی لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے کی کرسیوں کو پر کر لیں، اس لیے کہ یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہماری سنسکرتی ہے، یہی ہماری سبھیتا ہے اور یہی ہمارا کلچر ہے، یہی ہمارا تمدن ہے، یہی ہماری ثقافت ہے۔ تو بہرحال حاضرین محفل، میں 4 مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ ایک شام بانی مدرسہ مولانا الحاج عبدالصمد مرحوم اور تمام ممبران و اساتذہ کرام مرحومین و معلمات مرحومات کے نام یہ ایک عظیم الشان نعتیہ و بہاریہ مشاعرے کا انعقاد بزم شعر و سخن مدرسہ تبلیغ القرآن رودولی کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس محفل کی صدارت جناب شہید کوثر رودولوی صاحب فرمائیں گے۔ ان کی صدارت میں یہ محفل اپنے اختتام تک پہنچے گی اور ہمیں یقین ہے کہ جس انداز میں رودولوی میں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے، آج کی یہ محفل بھی بہت اتہاسک اور تاریخ ساز ہوگی۔ جناب شمیم حیدر رودولوی کی سرپرستی اس محفل کو حاصل رہے گی۔ مہمان اعزازی کے طور پر جناب ماسٹر روب علی خان صاحب اور مہمان ذی وقار کے طور پر جناب ذکی طارق بارابنتوی صاحب اور جناب جبار علی چیئرمین صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب مولانا ارشد قاسمی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور اس بزم شعر و سخن کے صدر جناب شکیل احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ جب ایڈوکیٹ کوئی وکیل ادب کی حفاظت کرنے لگے تو یقیناً اس کا مستقبل بہت تابناک نظر آتا ہے۔
کنوینر کے طور پر جناب ماسٹر علی دولوی صاحب ہیں، جن کی شخصیت بہت معتبر ہے، بہت مستند ہے، بہت پیاری ہے اور وہ بہت متحرک ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جن کا دامے درمے قدمے سفرے اس محفل کو سجانے میں تعاون ہے، اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سب کو اس لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج کی اس رات کی حفاظت کر رہے ہیں، اردو کی بقا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ سب قابل رشک ہیں، قابل مبارکباد ہیں. حاضرین محفل، اگر جو ذمہ دار ہیں وہ چاہتے تو کسی بھی عنوان سے آج کی اس محفل کا انعقاد یہاں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مرحومین اس دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کے نام آج کی اس محفل کو یہاں سجا کر یہ بتایا ہے کہ ہم جتنا پیار خود سے کرتے ہیں، جتنا پیار اپنے بچوں سے کرتے ہیں، جتنا پیار آنے والی نسلوں سے کرتے ہیں، اتنا ہی احترام، اتنا ہی پیار، اتنی ہی عزت ہم اپنے ان لوگوں سے کہتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں تیار کیا ہے، اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری شخصیت کو بنانے میں، سجانے میں، نکھارنے میں، سنوارنے میں جن لوگوں کا اہم کردار ہے، ان لوگوں کے نام اس محفل کو سجا کر یقیناً ان لوگوں نے بڑا کام وہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس لیے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے اور یہی دستور دنیا ہے، یہی نظام کائنات ہے کہ ہم تھوڑے دن کے بعد اگر ہمارے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، ہمارے دادا پردادا، ہمارے نانا نانی اور دیگر رشتہ دار، یہاں تک کہ ہماری اولاد جب ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلی جاتی ہے، اسے بھی ہم کچھ دنوں میں بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ نظام قدرت ہے، اگر بھولنے کی خصوصیت انسان کے اندر نہ ہو تو انسان اسی غم میں ختم ہو جائے گا. تو ہم اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے دن میں بھول جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں، جو لوگ تعلق کے میدان میں کام کرتے ہیں، جو لوگ ادارے قائم کرتے ہیں، جو لوگ اسکول قائم کرتے ہیں، جو لوگ مدرسے قائم کرتے ہیں، جو لوگ مکتب قائم کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ اور تابندہ رہتے ہیں، چمکتے اور دمکتے رہتے ہیں. ان کی قدر اس لیے ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے لفظ اقرا کی تشریحات کو سمجھتے ہوئے، لفظ اقرا کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اداروں کا قیام کیا، اسے بنایا، بڑا کیا. اس لیے کہ ہماری نسل جو تعلیم سے بہت دور ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، ان کا مستقبل بہتر ہو، اور ہمارا جو المیہ ہے، ہماری جو پریشانی ہے، ہمارے جو مسائل ہیں، اس کی چابی صرف اور صرف تعلیم ہے. اس کا راستہ منزل تک پہنچنے کا جو ہمارا راستہ ہے، جو ہماری ڈگر ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. پوری دنیا کا مطالعہ کر لیجئے، پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، چھان لیجئے، جان لیجئے، پرکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، تو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کے جتنے ملک ہیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، یا جتنے دیش ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، یا وہ مذہب جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، وہ صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی. انہوں نے تعلیم کو ایک ستون بنایا، تعلیم کو ایک ذریعہ بنایا، تعلیم کو ترقی کی چابی بنا کر اس راستے پر نکلتے ہوئے یہ بتایا، ان لوگوں کو بتایا جو لوگ اقرا کے محافظ ہیں، جنہیں دنیا میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ پڑھو، یعنی پڑھنے کا جو ہمیں درس دیا گیا، تو ان لوگوں کو وہ لوگ بتا رہے ہیں جنہیں کوئی درس نہیں ملا. تو بہرحال آپ
लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने लफ्ज़ इक़रा के फलसफे को समझा, इसके तशरीहात को समझा, इसके मानी को समझते हुए इदारे का क़याम किया। इसलिए आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। किसी शायर ने कहा है कि कलम से लफ्ज़ जो निकले वही शमशीर बन जाए, कलम से लफ्ज़ जो निकले वही शमशीर बन जाए। कभी गोली कभी खंजर कभी जंजीर बन जाए, कभी गोली कभी खंजर कभी जंजीर बन जाए। ये फैज़ाने कलम है, क्या खबर है अहले आलम को, चले तो अहले बातिल के गले का तीर बन जाए। मेरे खामे में या रब इस कदर तू जोर पैदा कर, जहां रख दूं वही ये खूबसूरत तस्वीर बन जाए। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जब कुछ लिखता है, शब्दों को, लफ्जों को, वर्ड्स को इस्तेमाल करता है, तो वो कागज के सीने पे कलम के जरिए से इस तरह से वो घेर देता है, इस तरह से तस्वीर बनाता है कि वो तस्वीर गुफ्तगू करने लगती है, उस तस्वीर को बोलने का सलीका आ जाता है, वो आपके ज़हनों को सजाने लगती है, संवारने लगती है। तो इस दौर में भी हमें जरूरत इस बात की है कि कम से कम 15-20 साल हम सिर्फ और सिर्फ तालीम पर ध्यान दें, अपने आने वाले नस्लों के ज़हनों को सजाएं, संवारें, उन्हें तालीम की अहमियत बताएं। इधर उधर जो बच्चे टहलते हैं, चौराहों और घरों में अपना वक्त बेकार कर लेते हैं, उन सब बच्चों को तालीम से जोड़ें, मदरसों से जोड़ें, स्कूलों से जोड़ें, कॉलेजों से जोड़ें, यूनिवर्सिटी से जोड़ें, इसलिए कि यही वो रास्ता है जिससे हम तहत सरा से उठकर औजे सुरैया तक पहुंच सकते हैं, अपने आप को मुनव्वर कर सकते हैं, अपने गांव को मुनव्वर कर सकते हैं, अपने कस्बे को मुनव्वर कर सकते हैं, अपने शहर को मुनव्वर कर सकते हैं और अपने देश को मुनव्वर कर सकते हैं। यही एक रास्ता है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू तवील हो रही है। आज का ये जो मुशायरा है, जी सर, जी आज का ये जो मुशायरा है ये नादिया और बहारिया दोनों उन्वान से मुनक्किद है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं कि खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी जरूरी है, खुदा के डर से पलकों को भिगोना भी जरूरी है, गुनाहों पर दिले नादिम को रोना भी जरूरी है। ज़बां से इश्क अहमद के फकत दावे नहीं चलते, हकीकत में नबी से इश्क होना भी जरूरी है। आइए इसका हम सब इसका एतराफ करते हुए जनाब अजीम अली आबादी साहब से मुलाकात करते हैं। उनका नाम भी अजीम है, उनका किरदार भी अजीम है, उनका कलाम भी अजीम है, उनका अंदाज भी अजीम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अजीम अली आबादी साहब से कि तशरीफ लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नाते पाक का नजराना पेश करें। सदर का इंतखाब तो हुआ नहीं है, हो गया। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहते हुए नाते पाक का एक मतला हाजिर कर रहा हूँ। आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व हबीबना शफीना मौलाना व बारिक वसल्लिम। मैं नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ। कल भी हम ये कहते थे, आज भी ये नारा है, आज भी ये नारा है। कल भी हम ये कहते थे, आज भी ये नारा है, आज भी ये नारा है। कल भी हम ये कहते थे, कल भी हम ये कहते थे, आज भी ये नारा है, आज भी ये नारा है। नामे मुस्तफा हमको जान दिल से प्यारा है, जान दिल से प्यारा है। बहुत अच्छे अजीम भाई। नामे मुस्तफा हमको जान दिल से प्यारा है, जान दिल से प्यारा है। मेरे आका महशर में
आका महशर आके बख्शवा देना, आके बख्शवा देना, मेरे आका महशर में, मेरे आका महशर में आके बख्शवा देना, आके बख्शवा देना, हम गुनाहगारों को आपका सहारा है, आपका सहारा है, हम गुनाहगारों को आपका सहारा है, आपका सहारा है। और ये शेर मतलब है कि घर से सब निकल आए जान निसार करने को, जान निसार करने को, घर से सब निकल आए, घर से सब निकल आए जान निसार करने को, जान निसार करने को, जंगे बद्र में जिसको आपने पुकारा, आपने पुकारा कि चलाता चलाता हूँ सर के बल तुम्हारे ही बुलाने से, चला आता हूँ सर के बल, चला आता हूँ सर के बल तुम्हारे ही बुलाने से, चला आता हूँ सर के बल तुम्हारे ही बुलाने से, चला आता हूँ सर के बल तुम्हारे ही बुलाने से, मोहब्बत हो गई है तुमसे तेरे पास आने से, मोहब्बत हो गई है मुझको तेरे पास आने से। बहुत शुक्रिया यार, बहुत वजन है ये झेल नहीं पाएंगे कि मोहब्बत हो गई है मुझको तेरे पास आने से। और ये शेर मैं आपसे कर रहा हूँ तुम्हें खास कि तू अपनी बेकरारी अपनी बेचैनी बता वरना। आदिल भाई तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत ही सीनियर शोरा इकराम तारिक हकीम साहब तशरीफ, मैं उनसे शिकायत चाहता हूँ जी कि तू अपनी बेकरारी अपनी बेचैनी बता वरना, तू अपनी बेकरारी अपनी बेचैनी बता वरना, तू अपनी बेकरारी अपनी बेचैनी बता वरना, कहीं ना सूर ना बन जा जख्म दिल छुपा दे, कहीं ना सूर ना बन जा जख्म दिल छुपाने से। आइए एक मतलब और दो तीन शेर बीमार मोहब्बत को कहाँ कोई शिफा है, बस आपके दिल के करीब आना चाहता हूँ मैं। बीमार मोहब्बत का, बीमार मोहब्बत को कहाँ कोई शिफा है, बीमार मोहब्बत को
دوا ہے نہ دعا ہے، جس کی دعا ہے نہ دوا ہے، بیمار محبت کو کہاں کوئی شفا ہے، کہاں کوئی شفا ہے، کہاں کوئی شفا ہے، یہ روگ وہ ہے جس کی دعا ہے نہ دوا ہے۔ اور حاضر کرو، ہمت ہوش فضائے ہیں معطر ہیں ہوائیں، مدہوش فضائے ہیں معطر ہیں ہوائیں، مدہوش فضائے ہیں معطر ہیں ہوائیں، معطر ہیں ہوائیں، معطر ہیں ہوائیں، اے جان غزل جب سے تیرا نام لیا ہے، اے جان غزل جب سے تیرا نام لیا ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔